کلپ نمبر 747۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 48 سے 49 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ ترجمہ: اور سب تمہارے رب کی بارگاہ میں صفیں باندھے پیش کیے جائیں گے، بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت نہ رکھیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ، اور سب تمہارے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں قیامت واقع ہونے کے بعد کی منظر کشی کی گئی ہے کہ سب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں صفے باندھے پیش کیے جائیں گے۔ ہر امت کی جماعت کی قطاریں علیحدہ علیحدہ ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی ننگے بدن، ننگے پاؤں، مال و زر سے خالی ہو کر آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اور پھر جو قیامت کے منکرین ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا تو گمان یہ تھا کہ قیامت نہیں آئے گی اور تمہارے لیے حساب و کتاب کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تمہیں اس وعدے سے خبردار کیا تھا اسے تو تم نے تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ غافل مسلمانوں کے لیے نصیحت۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت اور اس کے قہر و جلال کی صفت کے اظہار اور اس کے عدل کے آثار کی طرف اشارہ ہے، تاکہ جو لوگ سو رہے ہیں وہ اپنی غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں، اور غفلت کے شکار لوگ قیامت کے دن نجات پانے کے اسباب اختیار کر کے اور اپنے پوشیدہ و اعلانیہ معاملات درست کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے خطاب کا جواب دینے کی تیاری کریں، کیونکہ اسی کی طرف ہر ایک کو لوٹنا ہے، اور جو پیشی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگی وہی سب سے بڑی پیشی ہے، اور وہ کسی بادشاہ کے سامنے پیش ہونے کی طرح نہ ہوگی۔ حضرت عتبہ خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے پاس حضرت عتبہ غلام رحمت اللہ تعالی علیہ ایک رات ٹھہرے تو وہ اتنا روئے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کی یاد نے محبت کرنے والوں کی رگیں کاٹ کر رکھ دی ہیں۔ مروانی خلفاء میں سے 7ویں خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے حضرت ابو حازم رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا، ہم آخرت کو کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کیونکہ تم نے اپنی دنیا کو آباد کیا اور اپنی آخرت کو ویران کر دیا، اس لیے تم آبادی سے ویرانی کی طرف منتقل ہونے کو ناپسند کرتے ہو۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا، اے ابو حازم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے سچ کہا، اے کاش میں جان سکتا کہ کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے کیا ہوگا۔ حضرت ابو حازم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ بات جان سکتے ہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے۔ اس نے کہا، میں اسے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کس جگہ پا سکتا ہوں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ ترجمہ: بے شک نیک لوگ ضرور چین میں جانے والے ہیں، اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں جانے والے ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کس طرح ہوگی؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، نیک لوگ تو ایسے پیش ہوں گے جیسے وہ پیش ہی نہیں ہوئے، اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف شاداں و فرحاں واپس آ جائیں گے، اور گنہگار اس طرح پیش ہوں گے جیسے بھاگے ہوئے غلام کو اس کے آقا کے سامنے باندھ کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سن کر سلیمان بن عبد الملک بہت رویا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ
وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ ترجمہ: اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے، اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال رکھا جائے گا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں قیامت کا وہ اہم اور نازک ترین مرحلہ بیان کیا گیا ہے جہاں جنتی اور جہنمی ہونے کا اعلان ہونا ہے کہ ہر بندے کا نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا، مومن کا دائیں ہاتھ میں اور کافر کا بائیں ہاتھ میں۔ اس وقت نامہ اعمال کو دیکھ کر جو برے لوگوں کی حالت ہوگی وہ دہشت انگیز ہوگی کہ وہ نامہ اعمال دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے۔ ایک ذرے کے برابر بھی کوئی گناہ ہوگا تو وہ نامہ اعمال میں درج ہوگا اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، نہ کسی پر بغیر جرم عذاب کرے گا اور نہ کسی کی نیکیاں گھٹائے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ جب اس آیت کی تلاوت فرماتے تو کہتے ہائے بربادی، اے لوگو، کبیرہ گناہوں سے پہلے صغیرہ گناہوں کے بارے میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رجوع کر لو۔